الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقام اور جس مرتبے سے نوازا ہے وہ کسی مسلمان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن آپ کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ بے شمار اعزازات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس قدر اعزازات کے باوجود، اس قدر مقام اور مرتبے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں ذرا برابر بھی فخر، گھمنڈ اور غرور نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فخر میں محسوس نہیں کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنے اعزازات آپ گنواتے ہیں اور ہر جملے کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ ولا فخر ولا فخر ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، اس بات پر مجھے فخر نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، عاجزی اور آپ کا انکسار ہے۔ اتنی عاجزی، اتنا تواضع آپ کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے اوپر بھی سواری کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا تواضع کہ آپ گھر کے کام کاج کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اتنا تواضع کہ بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ اتنا تواضع کہ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ خندق کھود رہے ہیں صحابہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ اتنی عاجزی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ گویا کہ یہ تکبر کی علامت ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کی عاجزی اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی آپ کو دوسرے نبیوں پر فوقیت دے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، حالانکہ آپ علیہ السلام یونس علیہ السلام کیا ہوں یا دیگر انبیاء کیا ہوں، آپ سب سے افضل ہیں، لیکن عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے تم یہ نہ کہو کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے کوئی لمبے چوڑے القابات بھی پسند نہیں تھے، مبالغہ آرائی تعریف میں آپ کو بالکل پسند نہیں تھی، یہ بھی عاجزی کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو مجھے تعریف میں اس قدر نہ بڑھا دینا، اس قدر مبالغہ آرائی نہ کرنا میری تعریف میں کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی تعریف میں اتنا زیادہ بڑھایا کہ ان کو خدا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح آپ کی عاجزی کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رہتا تھا۔ آپ نے اپنے دروازے پر کسی دربان کو بھی نہیں کھڑا کیا تھا۔ جس مسلمان کا کوئی کام ہوتا دن یا رات کے کسی بھی وقت میں، وہ براہ راست آپ کے سامنے آ کر اپنی ضرورت اور حاجت کو رکھتا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر کسی کا کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مدینے کی ایک عورت جو کہ آزاد بھی نہیں ہوتی تھی، غلام، لونڈی، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی آستین سے پکڑ کر اپنے کسی کام کے لیے مدینے کے دوسرے کونے میں لے جاتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اور یہ عاجزی ہی تھی آپ کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ مکے والوں نے آپ پر کون سا ظلم اور زیادتی تھی جو نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، آپ چاہتے تو مکے والوں سے ان کے ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کی تواضع تھی، آپ کی عاجزی تھی
کہ آپ نے مکے والوں کو ان کے سارے ظلم معاف کر دیے اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ وہی بات جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لوں گا، اور آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جو کہ آپ علیہ السلام کی تواضع اور عاجزی کی مثال تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور آپ کی تواضع۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جہاں ہم نے آپ علیہ السلام کے دوسرے اخلاق عالیہ کو اپنانا ہے، اپنی زندگیوں میں ان کو لے کر آنا ہے، وہیں ہمیں یہ جو آپ علیہ السلام کی تواضع اور عاجزی ہے اسے بھی ہم نے اپنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عاجز بندے ہی پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ ما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے عاجزی، انکسار اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔